السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو کیسے مطمئن کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور اس کام میں سستی نہ کرو، میری یاد میں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اور کہو اس سے بات نرم، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا پھر وہ مجھ سے ڈرے۔ کہا دونوں نے، اے پروردگار ہمارے، بے شک ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کبھی وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا پھر وہ غصے کے جوش میں آوے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم بالکل مت ڈرو، تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بس تم جاؤ اس کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ ہم دونوں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان کو کسی طرح کے عذاب میں نہ ڈال، اور ہم لوگ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تیرے پاس، اور ہم دونوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، اور سلامتی بھی اس شخص کی ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہوگا جو کہ آئے ہوئے رسول کی پیروی نہ کرے گا بلکہ اس کو جھٹلائے اور ہدایت سے منہ پھیرے، اور اس وقت تیرے واسطے بہتر یہی ہے کہ تو ایمان لے آ اور دعوی باطل کو چھوڑ دے، پھر تجھ کو 3 چیزیں ملیں گی، ایک جوانی، دوسری بادشاہی مشرق سے مغرب تک، تیسری چیز یہ ہوگی کہ تیری عمر بھی دراز کر دی جائے گی تاکہ تو بہت عرصہ تک دنیا میں بادشاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر تمام علم و حکمت کی باتیں اس میدان مقدس میں جو کوہ طور پر تھا سکھائیں، پھر ان کو حکم دیا کہ اب تم مصر میں جاؤ اور فرعون کو ہدایت کرو۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی پا کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فوراً ہی واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں پر اپنی بیوی سفورہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آ کر دیکھتے کیا ہیں کہ ایک لڑکا ان کے تولد ہوا ہے، اور ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے حوران بہشت مقرر فرما دی ہیں، اور بھیڑیے اور شیر ان بکریوں کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تمام احوال نبوت جو من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا تھا، اور جو گفتگو اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی، اور جو حکم فرعون کی طرف جانے کا اور اس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، سب کچھ اپنی بیوی سفورہ سے بیان کیا۔ سفورہ نے جب یہ گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی تو وہ بولی کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور خدا کے امر میں تاخیر مت کرو، بہت جلد جا کر اس کو خداوند قدوس کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تمام اسباب و لوازمہ اپنی بیوی سفورہ کے پاس چھوڑ کر اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کر خدا کو یاد کرتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت عشاء کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر جا کر دستک دی تو ان کی بہن مریم نے گھر سے نکل کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں مسافر ہوں۔ یہ سن کر مریم اپنی ماں سے بولی، اے اماں جان، ایک مہمان مسافر دروازے پر آیا ہے۔ مریم کی والدہ نے کہا کہ جلدی جا کر دروازے کھول دو اور اس مسافر کو اندر لا کر کھانا کھلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی صورت ایک اجنبی کی سی بنا کر بسترے کے کنارے پر جا بیٹھے۔ اس کے بعد ہارون اور ان کے والد عمران انہی دونوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لیکن بعد حوالے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے والد اور ان کی بہن دونوں انتقال کر گئے تھے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ والدہ نے آ کر دروازہ کھول دیا، بچھونا اور چراغ اور کھانے کو نمک اور روٹی لا کر رکھ دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو ان کے بھائی ہارون نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ بولی کہ یہ مسافر مہمان ہیں۔ پھر ہارون نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تب پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگے، واہ، یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کہتے ہی گلے مل کر رونے لگے، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی رونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو تسلی دینے لگے، اور ان کے بھائی ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ
کیا ہے اور وہاں بہت دن رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے، اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو پیغمبر کر کے فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا۔ ہارون اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور دست بوست بھی ہوئے اور پھر خدمت میں حاضر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی ہارون، تم کو بھی اللہ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود ملعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں اور اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں۔ اور خداوند قدوس نے مجھ کو 2 معجزے بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ اژدھا، اگر اس کو میں زمین پر ڈال دوں تو یہ اژدھا بن کر سارے مصر کے کفاروں کو کھا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو میں کہوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1000 طرح کے معجزے اس عصے سے ظاہر ہوں گے۔ دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، یعنی میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ید بیضا یعنی سفیدی نکل آئے گی، اور پھر ہر انگلی سے نور نکلے گا اور تاریکی جاتی رہے گی، تمام جہاں روشن ہو جائے گا۔ ان وجوہات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا سب کفاروں پر غالب ہوں گے۔ ہارون بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے خلاصی پائیں گے۔